سر چشمۂ نور ہدایت ہے صدا، برحق رہا ہر دم کلام کبریا۔ سبحان اللہ، آپ نے اس بچے کی تلاوت سنی، انہوں نے جو آیت پڑھی ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف، 7 چیزیں جو ہے متتالیات آئی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آئی ہیں، لیکن کسی کے بھی بیچ میں حرف واو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں مثال کے طور پر عثمان اور عمران آئے، لیکن عثمان عمران آئے ایسا بہت کم بولا جاتا ہے۔ 2 سے بھی زیادہ ہوں تو لازم جو ہے حرف اور اس کے اندر بیچ میں آتا ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی عثمان و عمران اس طرح جو ہے 2 الفاظ آتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں سبحان اللہ 7 نمبر تک جو ہے حرف واو نہیں آیا۔ مثال کے طور پر یہاں آپ میرے ساتھ گنیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف، 8ویں پر جا کر اللہ پاک نے کہا والناہون عن المنکر، اب آیا حرف واو۔ ایک اور مثال لے لیں اس کی، سورۃ الکہف میں جب اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ لوگ اہل کہف کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ کتنے بندے تھے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں سیقولون، کہ وہ لوگ کہیں گے ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ آگے اللہ پاک پھر فرماتے ہیں ویقولون، اور یہ لوگ کہیں گے خمسۃ سادسہم کلبہم، کہ 5 تھے، چھٹا ان کا جو ہے کتا تھا، لیکن جب 7 اور 8ویں پر آئے تو وہاں پر اللہ پاک نے کیا فرمایا ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، کہ یہ لوگ کہیں گے 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو یہاں پر آپ کو ایک اس کی واضح مثال سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک اور جگہ سورۃ الزمر میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ جب اہل جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا جہنم کی طرف تو کیا ہوگا حتی اذا جاؤوہا، جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے کیا ہوگا فتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہاں پر حرف واو اللہ عز و جل نے ذکر نہیں کیا فتحت میں، دروازے کھولنے کے معاملے میں، لیکن اہل جنت کے بارے میں جب اس سے اگلی آیت میں فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابها، کہ جب اہل جنت جنت کے پاس آئیں گے تو کیا ہوگا اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پر وفتحت واو آئی ہے، کیوں آئی ہے یہاں پر اور وہاں پر نہیں آئی؟ اس کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک تو وہی 7 اور 8 نمبر والا، کیونکہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7، لہا 7 ابواب، اللہ پاک سورۃ الحجر میں فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم۔ پھر جنت کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو جس کے 7 دروازے ہیں ان کے کھولنے کو اللہ پاک نے بغیر واو کے ذکر کیا ہے، اور جس کے 8 دروازے ہیں اللہ پاک نے اس کو واو کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی ہی آیت کا جو مفسرین نے لکھا ہے فتحت اور وفتحت، کہ جب اہل جہنم کو لایا جائے گا تو اللہ پاک فرماتے ہیں حتی اذا جاؤوہا فتحت، مطلب یکدم دروازے کھل جائیں گے اور اہل جہنم جو ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، تو ان کو عذاب کی جو ہے ایک یکدم آ کے اللہ پاک کا عذاب جو ہے وہ لپیٹ میں لے لے گا جہنم کا، اس لیے بھی فتحت کا ذکر ہوا ہے بغیر واو کے، یہ مفسرین کا قول ہے۔ اور جو اہل جنت ہیں کیونکہ ان کو تو پتہ تھا کہ ہم اللہ پاک کی جنت میں جائیں گے، تو جب وہ جنت کے پاس آئیں گے تو دروازوں کو کھلا پائیں گے وفتحت ابوابہا۔ اعجاز قرآن کا سفر، رحمت بھرا ہے یہ سفر، اعجاز قرآن کا۔ میرا بھی یہ فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا فل ٹائم ایز اے فل ٹائم حفظ ٹیچر۔ آپ نے پہلے پاکستان میں بھی تدریس کی تھی؟ پاکستان میں نے ایز اے حفظ ٹیچر نہیں کیا۔ اچھا، تو آپ نے یہاں آ کر پہلی دفعہ ہی ایکسپیرینس کیا؟ بالکل بالکل۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو 2 بچے وہاں سے آپ کے ساتھ آئے تھے ان کا قرآن کا سفر کہاں تک پہنچا؟ الحمدللہ دے فنشڈ انٹائر قرآن الحمدللہ۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کہ کوئی بھی چیز سٹارٹ کرنے سے پہلے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ ایک اصول ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز میں ڈاؤٹ ہے یا اگر آپ کے پاس پورا علم نہیں ہے تو آپ پہلے کسی سے پوچھ لیں۔ جی، تو اب دیکھیں ہماری بیس تو سیم ہے، جی، سبق سب کی منزل، مراجعہ، یہی چیز چلتی ہر جگہ پہ۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کسی ایسے شخص سے رابطہ کروں جو مجھ سے پہلے کسی اور کمیونٹی میں فل ٹائم حفظ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو ویسٹ پلینو مسجد میں مولانا جھانگڑا صاحب، ان کا مجھے پہلا نام یاد نہیں آ رہا لیکن لاسٹ نیم ان کا جھانگڑا ان کو کر کے پکارتے تھے، تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کچھ ایسا بتائیں
کہ جو اگر میں 5-6 سال بعد جا کے سیکھوں گا تو پھر میں اپنے آپ کو کوسوں کہ کاش کہ مجھے کوئی بندہ پہلے بتا دیتا. تو انہوں نے مجھے ایک ہی صرف کہا کہ آپ 12 سال سے چھوٹا بچہ آپ نے حفظ پروگرام میں نہیں لینا. یہاں امریکہ میں. اچھا. تو اب وہ یو کے پڑھے ہیں، وہ مولانا بھی ہیں، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے یہاں کا نا ماحول اور کا انوائرمنٹ اس کو بڑا اچھا سمجھتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ 12 سال کے بچے کو تو ہمارے ہاں بوڑھا تصور کیا جاتا ہے کہ یہ بالغ ہو گیا یا بالغ ہونے کے قریب ہے، تو اب اس کو تو شیطان بڑا تنگ کرے گا، اس سے حفظ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو آپ اس بڑا بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں. تو انہوں نے زیادہ لمبی بحث نہیں کی، انہوں نے کہا آپ پھر چھوٹے بھی رکھ کے دیکھ لیں. اچھا. تو الحمدللہ ہاں بالکل ایسی طرح. سو الحمدللہ ان کی بات کو میں نے مانا شروع سے ہی، اور میرا ٹارگٹ یہی تھا 12 سے زیادہ کے ایج کے بچے. یہاں امریکہ کے ماحول کی آپ بات کر رہے ہیں؟ بالکل. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر ہم نے کچھ بچے جو ہیں وہ چھوٹی ایج کے بھی رکھے، 9 سال کے بچے بھی رکھے. ان میں سے ایک بچہ جس نے کل تلاوت کی تھی، معاذ امان اللہ عبداللہ مومندی کے ساتھ جو بچہ بیٹھا ہوا تھا. اچھا، وہ جو امام ہے آپ کا؟ جی بالکل. اللہ اکبر. کیا وہ 9 سال کی عمر میں آپ؟ ہاں وہ چھوٹا بچہ تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. سردار ہے سب مصحفوں میں یہ کتاب، جیسے ہے سردار رسول آقا معاذ. ماشاءاللہ. تو بچیوں کے بھی حوالے سے آپ لوگوں نے پورے انتظامات کیے، یہ سیزنلی ہیں یا نہیں یہ بھی پرماننٹ اور پورا فل ٹائم اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا ماشاءاللہ. جس طریقے سے ہم نے بچوں کو قرآن پاک میمورائز کرنے کا حق ہے، ان کو میمورائز کرنا چاہیے، اس طرح بچیوں کا بھی بالکل پورا حق ہے کہ وہ میمورائز کریں، حفظ کریں قرآن پاک. تو یہ جو بچیاں ہیں یہاں، ان کے والدین مطلب ان کو خوشی سے بھیجتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ. بالکل. کوئی ایسا یہاں کوئی زور زبردستی نہیں رہتے ہوئے معاشرے میں کوئی وہ نہیں؟ بالکل نہیں. الحمدللہ. اور میں دیکھ رہا ہوں بہت بڑی تعداد ہے آپ لوگوں کے پاس بچیوں کی. الحمدللہ. اگر آپ دیکھیں نا کہ ان کو ہم ایکیڈیمکس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا. ایٹ دی سیم ٹائم. اور ساتھ یہ قرآن پاک میں میمورائز کر رہے ہیں. نور علی نور. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سسٹر ایناس ہماری ایک ون آف آور ٹیچر. ماشاءاللہ. شی از فرام فلسطین. ماشاءاللہ. ہمارے سسٹر ایناس ہیں جو کہ ان کی ٹیچر ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ ان کا ایکسپیرینس یہاں امریکہ میں قرآن شریف پڑھاتے ہوئے کیسے گزرے. اخت ناس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. المعذرة أخذنا من وقتكم اليوم شوية. ولا يهمك. الله يجزاكم خير. كيف تجربتكم مع الطالبات هنا في تدريس القرآن الكريم كتاب الله عز وجل؟ والله ما شاء الله تجربة رائعة جدا طبعا، انك تلاقي ناس في امريكا يعني وطالبين لحفظ كتاب الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. ما شاء الله. جزاك الله خير. وعليكم السلام. تتكلمين عربي؟ أتكلم ما شاء الله. من فين؟ من العراق. من العراق. ما شاء الله. نعم واكرم. ما شاء الله. قراءتك جدا جميلة ما شاء الله. كم سنة لك كنت تحفظين القرآن؟ 3 سنوات الحمد لله. 3 سنوات ما شاء الله. 3 سال سے ابھی بچی ما شاء الله حفظ کر رہی ہے. وبدأت من الصفر منهن؟ اي من الصفر. ما شاء الله. شکرا جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. ما شاء اللہ. ابھی آپ لوگوں نے سمیہ کی ما شاء اللہ تلاوت سنی اور انہوں نے 3 سال کے اندر قرآن مکمل کیا ما شاء اللہ.